عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نبوت اور رسالت ان سے علیحدہ نہیں کی جائے گی، لیکن ان کی نبوت اور رسالت کے جو احکامات تھے وہ نہیں چلائیں گے، بلکہ وہ احکامات چلائیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی حیثیت سے آئیں گے۔ ہم یہ کہتے تھے نبی کیا، ہم تو کسی نئے نبی کے آنے کے قائل نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہے، نئے نبی کے ہم قائل نہیں ہیں۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے۔ آج جس نبی مسیح موعود نے آنا تھا وہ آ گیا، کہاں ہے؟ میں تو ہوں نا تمہارے سامنے۔ پتہ نہیں اس بدبخت نے کتنے، کبھی امام مہدی کا دعویٰ کر رہے، کبھی مسیح موعود کا دعویٰ کر رہے، کبھی کیا دعویٰ کر رہے، کبھی کیا دعویٰ کر رہے۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دعوے کو شروع کیا، آج عصر کو اس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے برابر ہوں، آنے والے کل صبح کے وقت اللہ نے اس کو مردار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر اللہ نے ایک دن بھی اس کو چلنے نہیں دیا۔ امام مہدی کا دعویٰ کیا، اللہ نے، امت نے بھی برداشت کیا، اللہ نے کہا چلو یہ کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اللہ نے کہا چلو۔ لیکن جس دن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے کا دعویٰ کیا، میرے محترم دوستو، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، تاریخ میں بھی لکھا ہے، اللہ نے اس کو 24 گھنٹے بھی چلنے نہیں دیا، 12 گھنٹے بھی نہیں چلا وہ۔ ایک دن شام کو نبوت کا دعویٰ کیا، اگلے دن صبح مردار پایا گیا۔ اللہ کو برداشت نہیں ہوا۔ اللہ کو اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ یہ کیا جانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اللہ نے کتنا اولوالعزم مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا، کتنے بڑا رتبہ اللہ پاک نے آپ سب کو عطا فرمایا۔ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم محمد الرسول اللہ نہ کہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ نہ پڑھے۔ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہ پڑھے۔ ہماری نماز اس وقت مکمل جب اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو۔ ہماری اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک مؤذن اشہد اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے۔ ہماری اذان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نامکمل، ہمارا کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نامکمل، ہمارا کلمہ شہادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نامکمل۔ اور قبر کے سوالات میں جو پہلے سوال ہے وہ یہ ہے من ربک، تمہارا رب دنیا میں کون تھا؟ اور دوسرا سوال یہ ہوگا یعنی حضور کے متعلق ما تقول فی حق هذا الرجل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو قبر میں دکھایا جائے گا جس شخص نے دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و صفات سے آگاہی حاصل کی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہی حاصل کی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے آگاہی حاصل کی ہوگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے اقدس سامنے قبر میں کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ تصویر ان تصویروں کی طرح نہیں جو دنیا کی تصاویر ہے، یہ تصویر حضرت جو سوالات کے لیے آئیں گے ملک الموت وہ لے کر آئیں گے اور کہیں گے ما تقول فی حق هذا الرجل، کیا کہتے ہو اس شخصیت کے بارے میں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے مانا ہوگا جیسے اللہ کا حکم ہو؟ تو صاف کہے گا، مسکرا کر کہے گا بھلا میں اس کو بھول سکتا ہوں، ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے محبوب لاڈلے محمد الرسول اللہ۔